پھر بچوں السلام علیکم. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بتا رہے تھے آپ کو. تو یہ ہوا کہ جب وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور کہا کہ جاؤ، فرعون جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم اور جابر ہو گیا ہے اور وہ ہمارے بندوں کو بہت تنگ کر رہا ہے، تو تم اس کو جا کے بتاؤ کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو کمزوروں پہ ظلم نہ کریں، اور جو نہیں مانے گا اور قیامت آنے والی ہے، قیامت کے بعد مر کر دوبارہ زندہ ہو کے حساب دینا پڑے گا، تو یہ ساری باتیں جا کے اسے بتاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یا اللہ پاک میں تو کمزور ہوں، میرے لیے مدد فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بھائی کو بھی ہم نے نبوت عطا کی، تم دونوں جاؤ اور فرعون کو سچے راستے کی طرف لے کر آؤ. تو پھر وہ اور اپنے دو معجزے بتائے. ید بیضا، ید بیضا کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جو ان کا روشن ہو جاتا تھا، بیضا اسے کہتے ہیں، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو وہ ان کا ہاتھ بغل میں ڈالنے سے روشن ہو جاتا تھا. یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتا تھا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تو صاف بول ہی نہیں سکتا ہوں، تو یہ عربی میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میری مدد فرما اور آسانی کر اور میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے آسانی فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سب دعا کر کے تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو کہا کہ بھئی آپ جو بنی اسرائیل کے لوگوں پہ آپ ظلم کرتے ہو وہ چھوڑ دو ظلم کرنا اور ایک خدا کی عبادت کرو. تو اس فرعون نے کہا کہ کون سا ہے تمہارا خدا؟ میں خدا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، جو اللہ وہ ہے جس نے تمام دنیا بنائی ہے اور ہر ایک کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور پھر اس کے لیے آسانی کی ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ دی ہے اور ساری آسانیاں دی ہیں. تو وہ فرعون کہنے لگا کہ نہیں، میں ہوں خدا، میری عبادت کرو، اور تم کیا اس طرح گمراہ کرنے آئے ہو ہمارے لوگوں کو؟ تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ تم نشانی، جب انہوں نے کہا کہ مجھے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو انہوں نے کہا تم جادوگر ہو. تو یہ تو تمہارا، جب لاٹھی پھینکی انہوں نے تو وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ اپنا دکھایا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا. تو انہوں نے کہا یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں. اور تو انہوں نے فرعون نے اس کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھا، غصہ کرنے لگا بہت، اور اس نے کہا یہ تو میرا جادو ہے، تو ہمارے پاس تو بہت سارے جادوگر ہیں، تم جو ہے نا ہم تمہیں مقابلے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ تمہارا مقابلہ ہمارے جادوگروں سے ہوگا، تو جو جیت جائے گا پھر اس کو دیکھیں گے ہم کیا کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. ان کے یہاں ہر سال ایک جگہ ایک وہ ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا ایک، اور اس میلے کی والی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس دن مقابلہ کر لیتے ہیں. تو اب اس دن یہ ہوا، ساری انہوں نے سلطنت سے اپنے فرعون نے سارے جادوگروں کو کہا کہ وہ آ جائیں اور تیاری کر کے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا ان کا مقابلہ ہے، موسیٰ کے جادو کو ہے نا انہوں نے ہرانا ہے. تو پھر اس دن بچوں کیا ہوا کہ وہ جب میلے والا دن آیا تو صبح سے ہی لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور وہ جادوگر بھی بہت سارے تھے، وہ بھی جمع ہو گئے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ فرعون بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا. وہ جادوگر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اب یا تو تم پہلے ڈالو اپنا جادو یا پھر ہم ڈالتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو. تو ان جادوگروں نے ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، وہ رسیاں زمین پہ ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے،
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں بہت سارے سانپ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہی ڈالی، ایسا خیال ڈالا کہ نہیں تم گھبراؤ نہیں موسیٰ، تم اپنی چھڑی ڈالو، لاٹھی ڈالو اپنی، دیکھو یہ ان کا جادو ختم ہو جائے گا، اور فکر نہیں کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی نیچے ڈالی، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، اور سارے جو ان کے تھے انہوں نے جو سانپ جادو سے بنائے تھے وہ کھا گئی. تو اب یہ دیکھتے ہی جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہمارا جادو ایسے نہیں ہے، جو سچا جادو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، یہ تو ایسی نظروں کا دھوکہ تھا. اور وہ ان کو پتا تھا ہماری کیا حیثیت ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح اس نے کھا لیا سارا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو سچی بات ہے. اور اب اس بات کے بعد ایک دم اچانک ہی انہوں نے نا سجدے میں سارے جادوگر جو تھے وہ گرا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو فرعون تو بچوں بڑا غصہ اس کو آیا، اور اس نے ان کو کہا جادوگروں کو کہ تم نے میری اجازت بھی نہیں مانگی، اور تم نے میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ کے رب کو مان لیا، موسیٰ کے خدا کو مان لیا. میں خدا ہوں، مجھے مانو اور میری عبادت کرو. تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں حقیقت پتہ لگ گئی ہے، ہم موسیٰ کے خدا کو ہی مانیں گے اب، اور جو وہ کہتے ہیں وہی ہم مانیں گے کہ ہم نے مر کے جینا ہے، دوبارہ ہمارا امتحان ہونا ہے، اور اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. تو فرعون نے کہا غصے میں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ مخالف سم سے کٹوا دوں گا، اور میں تمہیں جو ہے نا وہ بہت سخت سزا دوں گا اس بات کی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے کہا اپنی فوج تیار کی اور کہا کہ اب یہ موسیٰ کو جو ہے نا، اب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم سزا دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چل پڑے، وہاں سے جب نکلے تو دریائے نیل کی طرف ہی ادھر گئے. تو وہ آگے دریا تھا اور پیچھے جو تھا وہ فرعون کی فوج تھی ساری، وہ لوگ آ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جتنے تھے ایمان لائے بنی اسرائیل کے لوگ، جن پہ ظلم ہوتا تھا، وہ سب بنی اسرائیل کے جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گئے، کیونکہ یہ آزادی دلانے گئے تھے انہیں. تو اب جو ہے نا وہ جب آگے دریا اور پیچھے فوج تھی تو یہ سب پریشان ہو گئے. اب جیسے ہی پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو پھنس گئے، اب کیسے ہم نکلیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو پھر بچوں یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ دریا آیا نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ الہام ڈالا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ لاٹھی ماری تو دریا جو ہے نا دونوں ایک بیچ میں سے راستہ بن گیا، خشک راستہ بن گیا. ایک طرف کا پانی ایک طرف کھڑا ہو گیا، اور رائٹ کا پانی رائٹ پہ کھڑا ہو گیا، لیفٹ کا لیفٹ پہ کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا. اب جب راستہ بن گیا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے اس کے اندر داخل ہو گئے اور دریا پار کر لیا انہوں نے. جب دریا انہوں نے پار کر لیا تو پیچھے سے فوج آ رہی تھی اس کی، فرعون کی. تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ ادھر چلے گئے تو ہم بھی اسی میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، فوج نے، فرعون کی فوج جب بیچ دریا میں پہنچی، اس خشک راستہ جو بنا ہوا تھا اس سے، تو اللہ کے حکم سے دریا کے دونوں پارٹ مل گئے اور وہ سارے جو ہے نا وہ غرق ہو گئے، اس کے اندر ڈوب گئے. تو جب ڈوبنے لگے تو پھر فرعون بھی اس میں تھا. تو جو فرعون تھا اس نے کہا میں موسیٰ کے، اس وقت جب ڈوب گیا اور مرنے کے قریب تھا تو ڈبکیاں کھاتے کھاتے اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے نا اس وقت معافی نہیں مل سکتی، جب تمہیں کہا تھا اس وقت تم نے نہیں مانا، اب تو موت کا وقت ہے، اب تو تمہیں میں جو ہے نا وہ تمہاری لاش کو میں زندہ وہ رکھوں گا، محفوظ رکھوں گا،
تاکہ آگے آنے والے لوگوں کے کو نصیحت ہو اس سے۔ تو بچوں پھر وہ غرق ہو گئے سارے فوجی ان کے، اور جو فرعون کی لاش تھی اس کو واقعی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں، یہ دریا میں محفوظ، مطلب پانی میں اس میں نمک لگ گیا سمندر کا، اور وہ اب جا کے کہیں 1400 سال کے بعد وہ دریافت ہوئی ہے، اور وہ اب کہیں مصر میں ہی وہ اس کو ممی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں کسی ڈاکٹر نے، ڈاکٹر نے، سائنسداں نے، جس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ بھئی یہ کون سا ہے، کتنے عرصے کا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ وہ واقعی، اس نے کہا کہ یہ فرعون کی لاش ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ تو یہ بچوں، یہ سارا قصہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، اور آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دکھاتا ہے اور نیک بندوں سے اپنا کام لے لیتا ہے، اور جو اس کا کہنا مانتے ہیں اس کو نیک اعلیٰ درجات جنت میں ملنے کی بشارت دی گئی ہے، اور جو کہنا نہیں مانے گا اس کو جو ہے نا پھر عذاب ہوگا اسی حساب سے۔ تو یہ جو ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اب قیامت کے اوپر یقین رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ضروری ہے۔ تو بچوں، آج کی جو بات چیت تھی وہ یہیں تک ہے۔ تو اب انشاءاللہ آگے سے جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ ہم آپ کو نیکسٹ آڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جیتے رہو بچوں، خوش رہو، آباد رہو، اور اچھی اچھی اسلامی کہانیاں پڑھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور صدقہ جاریہ بنے۔